الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور اس بار بھی ہم نے دعا نہیں پڑھی ہوگی نئے مہینے کے شروع ہونے کی، جیسا کہ ماہ محرم کے شروع میں پڑھایا گیا، لیکن اس مرتبہ پھر کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہوگی۔ جب نیا چاند نکلے تو کیا دعا پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ پڑھائے بھائی؟ اللہم، ایک مرتبہ دہرا لیجئے، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، اور کل قیامت کے دن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہم اہلہ علینا، ہونٹ ہلا لیجئے، شیطان نہیں ہلانے دے گا، تھوڑا سا ایٹ لیسٹ یو شوڈ ٹرائی۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ ہر مہینے کے آغاز پر جب چاند نکلے تو یہ دعا پڑھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب آئیے ماہ سفر پر آتے ہیں۔ سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کے اندر شادی، بیاہ، منگنی وغیرہ کی تقریب منعقد نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اب آئیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا اسے بھی سن لیں۔ جو خطبے میں میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، 4 چیزوں کی نفی فرمائی ہے۔ نمبر 1، عدوہ۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی اونٹ ہے اس کے اندر کوئی بیماری لگ گئی ہے اور اس کے پاس دوسرے اونٹ کو لایا جائے تو اس کے اندر بھی وہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی انسان کے اندر کوئی مرض ہے اور دوسرا انسان اس کے پاس آئے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ اس انسان کی وجہ سے جو بیمار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوہ، یہ جو تعدیہ ہے یہ بالذات اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہوگا تبھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ریگستان کے اندر ایک اونٹ ہے جو ہرن کے مانند ہے، ہنستا، کھیلتا، کودتا، اچھلتا، اس کے پاس کسی بیمار اونٹ کو لایا جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے لا عدوہ، بیماری کے منتقل ہونے کی، چھوت چھات کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے، تو یہ تو اس کے منافی ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال فرمایا، اور یہی سوال ان لوگوں سے ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن اعد الاول، جس اونٹ کو اس کے پاس لایا گیا اور اس کی وجہ سے اسے بیماری لگ گئی، پہلے والے اونٹ کو کس نے بیماری لاحق کی ہے؟ اس کو کس اونٹ کے پاس لے جایا گیا تھا کہ اسے بیماری لائی گئی تھی؟ آنسر ول بی ون، ایک ہی جواب ہوگا، اللہ رب العزت ہی شفا دینے والے ہیں اور اللہ ہی بیماری عطا کرنے والے ہیں۔ یہ اپنے عقیدے کو پیدا کرو۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اس کے پاس جانے سے بیماری آتی ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر، وداؤٹ دا پلیزر آف اللہ، یہی کیا ہے؟ عقیدے کی خرابی ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے، سبب کے درجے میں ہے۔ جیسے ہم دوا لیتے ہیں، وہ دوا فائدہ پہنچائے گی یا نقصان؟ دوا یہ فائدہ بالذات نہیں پہنچاتی، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے تب فائدہ ہوتا ہے۔
دوا تو ایک سبب ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی بیمار کے پاس کوڑھ کا مریض ہے تو اس کے پاس چلا جائے، کیونکہ عقیدہ اگر کمزور ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑھی سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک کوڑھی آدمی آیا جس کو کوڑھ کا مرض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنی پلیٹ کے اندر، اپنے کھانے کے اندر اس کے ہاتھ کو داخل کیا اور کہا کھاؤ، کیونکہ میرے نبی کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ ہماری طرح ڈھلمل نہیں تھا، بے پیندی کا لوٹا نہیں تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ لیکن وہ ہمارے لیے فرمایا کہ اگر کسی کا عقیدہ پھسپھسا ہو، کمزور ہو، بے پیدی کا لوٹا ہو، کہ اگر جائیں گے اور ہم کو مرض لاحق ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ ارے رتیا بیگنوا کھائے رہے نا، یہی لیے پیٹوا میں درد ہوتے ہیں، بولیں گے نا۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر مت جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فر من المجذوم، کیوں؟ اگر تم وہاں جاؤ گے اور پھر تم کو بیماری لاحق ہوگی جبکہ وہ اللہ کے حکم سے لاحق ہوئی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تم یہ کہو گے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے نہ ایسا کام کرو نہ یہ تمہارا عقیدہ خراب ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسری چیز کیا فرمایا؟ وَلَا طِيَارَةَ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بدشگونی کا مطلب بدفعل لینا۔ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب کہیں سفر کرنا ہوتا تو سفر کرنے سے پہلے اپنے سامنے سے ایک چڑیا اڑایا کرتے تھے۔ یہاں سفر کرنا ہے تو مسجد کی جو باؤنڈری ہے وہاں سے ایک آدمی کو بھیجتے کہ جاؤ کبوتر لے کر کے اڑاؤ، اور میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اونٹ کے اوپر۔ اب وہ پرندہ اگر میرے دائیں جانب سے نکل کر کے چلا جائے گا، کہتے ہاں اب یہ سفر مبارک ہے، سفر میرا سکسیس ہوگا، خوب برکت ہوگی۔ اب سفر کرتے تھے اور اونٹ کو آگے لے جاتے تھے، اور اگر بائیں طرف سے نکل گیا، جیسے ہم کہتے ہیں بلی راستہ کاٹ دی ہے اب آگے جاؤ گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ زمانے جاہلیت میں عرب کا طریقہ تھا۔ فوراً اونٹ سے اتر جاتے تھے کہ بھئی آج نہیں جائیں گے، پھر دوسرے دن سفر کو ملتوی کر دیا کرتے تھے۔ وَلَا طِيَارَةَ، بدشگونی کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں۔ اسلام میں بدشگونی ہے ہی نہیں، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے دن بابرکت بنائے ہیں، اور جو گھڑی منحوس ہوتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر ہم نے نماز کو ترک کیا ہے وہ ہمارا گھر منحوس ہو گیا، ہمارے اعمال کی وجہ سے منحوس ہوا ہے۔ اسی گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر میں نور برستا ہے، فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، یہ آدم کا بندہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، آدم کا بندہ، آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ فیقول، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدہر انا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں، بید الامر، میرے ہاتھ کے اندر، میرے قبضے کے اندر ہر چیز کا تصرف اور اختیار ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں رات کو اور دن کو الٹ پھیر کرتا ہوں، کبھی میں تولج اللیل فی النہار، رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہوں تو دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور کبھی وتولج النہار فی اللیل، وتولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہوں تو پھر دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہوں تو پھر رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو اس گھڑی کو اور اس دن کو منحوس بناتے ہیں، کوئی دن اللہ کی طرف سے منحوس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ فال نکالتے ہیں، قرآن کریم سے فال نکالنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم سے فال نکالنا، بدشگونی لینا، اس کی کوئی حقیقت ہی اسلام کے اندر نہیں۔
اگر کسی بندے کو ہم نے فعل نکالا، قرآن سے نکالا ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے، بعض علماء نے، کہ اس کا عقیدہ قرآن کریم سے غلط ہوگا اور اس عقیدے کی خرابی قرآن کی طرف منسوب ہوگی جو کفر کا باعث ہوگی۔ یہاں تک لکھا ہے علماء، کفر کا باعث ہوگی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، من اتا کاہنن، جو کسی نجومی کے پاس آتا ہے، عرافن، ایسے کے پاس آتا ہے جو پیشین گوئیاں کرتا ہے اور اس کی بھوشیہ واڑی بتاتا ہے، تو 40 دن کی نمازیں اس کی رد کر دی جاتی ہیں۔ 40 دن کی نمازیں، مسلم کی روایت۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جو کسی کاہن کے پاس گیا، جو کسی نجومی کے پاس گیا، بھوشیہ واڑی بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے جا کر کے اس نے مسئلہ پوچھا اور اپنے بھوشیہ کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں معلوم کیا، یہ جانے والا اور جس کے پاس جا رہا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فقد کفر بما انزل اللہ علیہ، اس نے انکار کیا، اس نے کفر کیا جو کچھ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، سب کا اس نے انکار کر دیا۔ یہ بڑی خرابی ہے، لا طیارتا۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا انکار کر دیا۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے، ابھی تک بہت سے مسلمانوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ فلاں دن کو، فلاں گھڑی کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ آپ کا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ اگر بنیاد کمزور ہوگی، آپ کتنا بڑا اس کے اوپر آپ ٹاور کھڑا کر لیں۔ آپ نے دیکھا ٹوین ٹاور کا کیا ہوا، 1 سیکنڈ کے اندر وہ منہدم ہو گیا۔ ایسے ہی خوب لمبی لمبی نمازیں ہیں، خوب لمبی لمبی تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، لیکن عقیدہ ڈھلمل ہے تو یہ سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا حَامَتَا، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اہل عرب کا کیا عقیدہ تھا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی روح ایک الو کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ الو جس کو قتل کیا گیا ہے مقتول کے گھر پر جا کر بیٹھتا ہے اور وہ اپنی آوازیں نکالتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پھر لاسٹ میں فرمایا ولا سفر، ماہ سفر کو بھی جیسے آج کچھ مسلمان سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، ایسے ہی زمانے جاہلیت کے جو 360 بتوں کو پوجا کرتے تھے وہ بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اور جانتے ہیں کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرض لاحق ہوا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، جسے مرض الوفات کہتے ہیں، وہ سفر کے مہینے کے شروع کے ایام میں لاحق ہوا تھا۔ باطل ہے، غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے کے شروع میں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی۔ تحقیق یہ ہے کہ 28 سفر کو، بالکل اخیر کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض لاحق ہوا، اور پھر وہ آتے آتے ربیع الاول تک جو ہے دراز ہوتا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو اگر اس وجہ سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات لاحق ہوا، تو جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا وصال ہوا ہے، یعنی ربیع الاول کا مہینہ، اس کو بھی آپ منحوس سمجھیں۔ اس کے اندر تو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس میں تو خوب مسجدوں کو سجاتے ہیں، فضول خرچی اور اسراف کرتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کا وصال ہوا ہے۔ سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سارے مورخین کہتے ہیں۔ ولادت میں اختلاف ہے، وفات میں نہیں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی اسی تاریخ کے اندر ہم جشن مناتے ہیں اور منحوس نہیں سمجھتے، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ اہل عرب کے مشرکین اور جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ یا تو ہم ان کیٹیگری کے اندر کھڑے ہو جائیں جس کے اندر عرب کے مشرکین کھڑے ہیں، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور صحابہ کو جو وصیت اور نصیحت فرمائی تھی، ہم ان کے اندر شامل ہو جائیں۔
اللہ رب العزت ہمیں تمام طرح کی بدعات سے، خرافات سے، رسوم و رواج سے اور طرح طرح کی غلط فہمیوں سے نکال کر کے صراط مستقیم پر اللہ گامزن فرمائے، ہدایت عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔